صہیونی فوج کے غزہ پر حملے، 24 گھنٹوں میں 58 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی۔ غزہ سٹی، نصیرات، جبائلہ، رفح، بن الہیہ میں مکانات اور پناہ گاہوں میں مظلوم فلسطینیوں کو جنگی طیاروں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس میں کار پر میزائل حملے میں 3 فلسطینی شہید۔ بن الہیہ میں مزاحمت کاروں نے 3 اسرائیلی فوجیوں کو خنجر گھونپ کر ٹھکانے لگا دیا۔ نصیرات میں مارکوا ٹینک تباہ، کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے ہر گھنٹے میں ایک بچے کی شہادت۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انوروا کے سربراہ نے کہا یہ صرف نمبر نہیں، زندگیاں ہیں۔ بچوں کے قتل کا جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان میں 25 شہریوں کی فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانیہ کا رد عمل۔ موقف اپنایا کہ فیصلے میں شفافیت اور منصفانہ ٹرائل کا فقدان ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلنس کا ٹرائل شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال اور منصفانہ ٹرائل کے حق کو مجروح کرتا ہے۔ حکومت پاکستان سے سیاسی اور شہری حقوق کی عالمی ذمہ داریوں کو پاسداری کرے۔ کاشوا کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، بھارتی اداکار ارجن کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرے۔ ہلاک خاتون کے حامیوں نے اداکار کی رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کیا۔ اداکار کا اہل خانہ محفوظ مقام پر منتقل۔ ارجن نے گھر پر حملے کو ڈرانے کی کوشش قرار دیا۔ کراچی میں آج سے کڑاکے کی سردی پڑنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ آج اور کل شہر میں تیز سائبیرین ہوائیں چلیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی ٹھنڈ کا راج۔ آباد، گلیاد اور مری میں برف باری، سیاحتی مقام نتیہ گلی، ایوب اور جھانگلہ گلی میں سفیدی چھا گئی۔ مری میں برف باری نے سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا۔ برف باری کے حسین مناظر نے سیاحوں کو دیوانہ بنایا۔ جاپان میں شدید سردی کی لہر، برف باری نے جاپان کو سفید چادر اڑا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اب تک 25 سے 100 سینٹی میٹر تک برف باری پڑ چکی ہے۔ متعدد علاقوں میں برف باری، طوفان اور بارش کی وارننگ بھی جاری۔ برطانیہ میں سردی کا روایتی انداز میں استقبال، تاریخی ثقافتی مقام پر جمع ہو کر لوگوں کا منفرد انداز میں جشن۔ روایتی ملبوسات پہنے شرکاء نے آلات موسیقی کی دھن پر رقص کیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آج مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ کراچی گورنر ہاؤس میں پروقار تقاریب، مہاجر فنکاروں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں، شرح کرام کی شرکت۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مہاجر ثقافتی اعتبار سے شاندار اسٹیج تیار۔ امریکہ، ایران، اٹلی، روس، ترکیہ، انڈونیشیا اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں کی مہاجر کلچر ڈے میں شرکت۔ گورنر ہاؤس میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کراچی کے تجارتی علاقے حیدری کی شاپنگ مال میں آتش زدگی، مال میں موجود تمام لوگوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ مال کے بیسمنٹ میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی۔ کولنگ کا عمل جاری۔ آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی میں پانی کا بحران، مختلف علاقوں میں پانی نایاب۔ مین پائپ لائن کی مرمت 1 ماہ کے بعد مکمل، اب بھی کئی علاقے پانی سے محروم۔ جماعت اسلامی وفد کی واٹر کارپوریشن انتظامیہ سے ملاقات، پانی کے بحران کے فوری حل کا مطالبہ۔ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ، گوٹکی، کشمور اور شکارپور کو 33 کروڑ روپے جاری۔ ڈاکوؤں کے مخبروں کو بھی انعامی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ 33 کروڑ روپے کچے کے آپریشن میں استعمال کیے جائیں گے۔ کچے میں سندھ پولیس ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔
بہاولپور میں اجتماعی زیادتی کا شکار لڑکی دم توڑ گئی، متاثرہ لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے گہرے نشانات تھے۔ زیادتی اور تشدد میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے زیادتی کے بعد لڑکی پر تیزاب بھی ڈالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ذمہ دار ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم۔ کرم آفت زدہ قرار، ضلع کرم میں 74ویں دن بھی سڑک بند، کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن ناپید، ادویات کی شدید قلت۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع کو آفت زدہ قرار دے دیا، وفاق سے ایف سی تعینات کی درخواست۔ پارا چنار کے نوجوانوں کا سڑک کی بندش کے خلاف دھرنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنٹرپور نے کہا کہ کرم کا مسئلہ دہشت گردی کا نہیں بلکہ 2 گروپوں کے درمیان تنازع ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ دوبارہ ہوگا، سڑک کھولنے سے متعلق بھی جلد خوشخبری ملے گی۔ صوبائی حکومت کی یقین دہانی، فریقین کے مذاکرات اور جرگے کے باوجود پارا چنار کے مکینوں کا قتل عام۔ پارا چنار جانے والے 2 مسافر قتل، لوئر کرم میں 2 مسافروں کو بس سے اتار کر گولیاں برسا دی گئی۔ پولیس کے مطابق جہاں باغ مسافروں کا تعلق پارا چنار سے ہے، مقتولین حالات سے تنگ آ کر ہنگو سے پارا چنار جا رہے تھے۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی۔ تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کا پرپوز ہوا ہے، جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی۔ حکومت اور اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ حکومتی ٹیم اپوزیشن سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں مذاکرات سے ملکی مسائل حل ہوں گے، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ مذاکرات کی پہلی نشست میں بات چیت کا ماحول اچھا تھا، دونوں کمیٹیوں نے اجلاس کو مثبت قرار دیا۔ اسد کیسر بولے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے۔ مذاکرات کا آغاز ہونا، خوش آئین مذاکرات کی اہمیت کے حوالے سے اہم دلائل دیے۔ کچھ چیزیں ابھی نہیں ہوئیں تو آگے جا کر ہو سکتی ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کسی بھی مسئلے کا حل سیاسی مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے۔ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ یورپین یونین کے اسپوکس پرسن نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے بھی اپنی کنسرن شو کی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہونا تھا اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا۔ سویلینز کا ٹرائل ملٹری نہیں ہونا چاہیے، یورپی یونین نے بھی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ شہریوں کا ملٹری ٹرائل پاکستان کے آئین اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ معلوم نہیں کیوں مؤخر کیا گیا، فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو مؤخر کر دیا گیا۔ نون لیگ سوشل میڈیا پر کمزور ہے، ہم نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا پر کنٹرول کیا ہی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا عوام کی ایک بڑی تعداد بد دیانت آدمی کو ایماندار سمجھتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو، ڈنڈے پکڑ لو ہاتھ میں، پیٹرول بامز پکڑ لو ہاتھ میں، یہ مستقبل میں آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتی۔ اور گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں۔ پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں، پکڑیاں اچھالنے کا سبق دینے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔ اسکالرشپ کے بدلے میں شکریہ نہیں چاہتی ہوں، طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پی ٹی آئی پر تنقید، مریم نواز میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کردار کشی کرنا والوں کا شکریہ جن کی وجہ سے میں مضبوط ہوئی۔ دنیا میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وڈتھ ہے، ویسے جیسے ماضی میں
किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया। वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है। डरते हैं कि इज्तिमाई तौर पे आप अपना इंटरनेट डिवाइस ना इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं आपका हक का मुतालबा। इस्लामाबाद में बैठे बागों को इंटरनेट स्लो होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करना बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा डिजिटल राइट्स के लिए कानून साज़ी करनी होगी। लोड शेडिंग ना होने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। लोड शेडिंग ना करने के दावेदार अंदरून सिंध में आकर देखें, सिंध को मज़ीद बिजली बनाने की इजाज़त भी नहीं। आज सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद भी मुलाकात में शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन ने मदारस बिल पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। अफ़हम और तहकीम से मसले के हल में खुशी का इज़हार। कहा खुशी है मौलाना फजल रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान के कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया तो हज़ारों मद्दा उमड़ आए। राहत फ़तेह अली खान ने कई मशहूर गीत गाए और मद्दा झूमते रहे। और मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह गुलकारी की नई हिज्जत देने वाले मोहम्मद रफ़ी की आज सालगिरह। मोहम्मद रफ़ी के गीत फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझे जाते हैं। कई दहाइयों बीत गए लेकिन इनकी आवाज़ आज भी कानों में जलतरिंग बजती है।